داعیے حق داعیے دین داعیے ایمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن کریم کی دوسری سورت
سورہ بقرہ. سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں. یہ سورت قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے. تقریباً 2.25 پارے سے زیادہ ہے. مدینے میں نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اگرچہ اس کی بعض آیتیں سن 10 ہجری میں حج کے احکامات کے متعلق بھی نازل ہوئی ہیں. تو معلوم ہوا کہ مختلف اوقات میں مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں. بہرحال ہجرت کے بعد جو بھی صورت نازل ہو اس کو مدنی کہا جاتا ہے. اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے. پھر چاہے جس مقام پہ نازل ہو. تو یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ ہی میں قرآن کریم کی وہ آخری آیت بھی موجود ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 7 دن کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ کی وفات ہوئی. وہ آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ سورہ بقرہ ہی میں ہے. سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ حدیث نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. اہل باطل سے مراد کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی تشریح میں فرمایا اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں. یعنی جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں جادو کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنے گھروں میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرے، اپنے دکانوں میں بھی، اپنے کارخانوں میں بھی، جہاں جہاں حاسدین کے حملے کا خطرہ ہے سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے گا. یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارا ایمان ہے. دیکھو دنیا میں تقریباً 90% لوگ یا تو جادو سے پریشان ہیں یا جنات و شیاطین سے پریشان. لیکن پتہ اخیر میں چلتا ہے. لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ دواخانے کا علاج ہوگا. ہاں جی، لیکن وہ دواخانے کا نہیں ہوتا. کیونکہ دواخانے میں تو
جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ علم انہوں نے حاصل نہیں کیا، انہیں تو جسمانی بیماریوں کے علاج کا علم ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس پر سحر ہو، جادو ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری جسمانی ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے ٹریٹمنٹ ضرور کرتے ہیں، اس کے بعد بھی بیمار کو افاقہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو بمبئی لے کے جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی بیماری۔ بمبئی والے بھی جو ہے وہ روحانی بیماری کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر جو ہے مسلمان عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور عاملوں میں بھی یاد رکھو تقریباً 80 سے 90% ادھورے ہوتے ہیں۔ جتنا ہوا نہیں ہوا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ارے پہلے چھوڑنا تھا نا۔ قرآن سے بڑھ کر شفا اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور اللہ کے رسول کا فرمان سورہ بقرہ جہاں پڑھی جائے جادوگروں کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں میں افضل ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کی سورہ بقرہ میں۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 2، اس حدیث کو حاکم نے بیان کیا ہے۔ تو بولے کہ حاکم کون ہے؟ حاکم محدث ہیں۔ امام بخاری کو جو صحیح حدیثیں نہیں ملی، حاکم نے ان کو تلاش کر کے مستدرک حاکم میں اس کو بیان کیا، کیونکہ بخاری جہاں تک پہنچے وہیں سے ان کو حدیثیں ملی۔ بخاری نے پوری حدیثیں تھوڑی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی پوری 23 سالہ زندگی میں جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، وہ ایک کتاب میں تھوڑی آ سکتے ہیں۔ آدمی ایک دن میں جتنے باتیں کرتا ہے آدھی کتاب تو بھر جاتی، پھر مہینے میں 30 دن، سال میں 360 دن، 23 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب میں تھوڑی آ سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بخاری کو جتنے حدیثیں صحیح مل سکی اتنی لی، اور جو نہیں مل سکی، امام بخاری پورے دنیا کے محدثین سے تھوڑی حدیث لے سکے، چند شہروں میں سفر کیا اور وہاں محدثین سے حدیثیں لی ہیں انہوں نے، جبکہ صحابہ اور ان کے شاگرد پورے دنیا میں پھیل چکے تھے۔ اس لیے یاد رکھو، حدیث صحیح ہو عمل کے لیے کافی ہے۔ بخاری چھوڑنا کوئی منت نہیں ہے، دماغ میں بیٹھا بخاری کی حدیث پہ، بخاری میں پوری حدیثیں تھوڑی آ گئی، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ بعض محدثین کو 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں جاتی، اب وہ ساری بخاری میں تھوڑی آ سکتی۔ اس لیے یاد رکھو ہمیشہ اصول، حدیث صحیح ہو قابل عمل ہے، بخاری چھوڑنا کوئی منت نہیں ہے۔ دروازہ لگا سکتے ہو، حصہ نکالو اندر سے۔
اچھا جی، تو جو صحیح حدیث ہیں امام بخاری کو نہیں حاصل ہوئی، امام مسلم کو حاصل نہیں ہوئی، ان کو جمع کیا ہے حاکم نے، اس کا نام رکھا مستدرک، مستدرک حاکم۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد بولے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا مجموعہ، اور امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں، اور مسند امام احمد بخاری سے سینئر حدیث کی کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے بخاری کو مقبولیت عطا ہوئی، لیکن اس سے بھی سینئر معتبر کتابیں حدیثوں کی موجود تھیں، جیسے موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند احمد۔ تو مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ کہتے ہیں کسی چیز کے بلندی کو، افضل حصہ۔ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے، 80 فرشتوں کے جڑوں میں سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے کہ قرآن میں سب سے افضل، سب سے اشرف ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو بولیں گے مول صاحب اتنی لمبی سورت ہمارے کو نہیں پڑھنے آتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہر چیز کا شارٹ کٹ رہتا ہے نا جی۔ تو سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں، اتنا پڑھنا، حافظ بھی پڑھا تو اس کو کم سے کم پونا گھنٹہ لگتا ہے، ابھی 45 منٹ لگتے ہیں حافظ کو، اور عام آدمی پڑھا تو ہم اس کے ڈبل پکڑو نہیں تو ٹیبل پکڑو، جی اتنا ٹائم لگتا۔ اب تو بولے کہ مول صاحب اتنا ہمارے سے نہیں ہوتا، ذرا شارٹ کٹ بتاؤ، تو شارٹ کٹ بھی سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس روایت کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ ابن کثیر مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ دیکھو ایک ہے قرآن کا حافظ اور ایک ہے حدیث کا حافظ۔ قرآن کے حافظ تو بہت ہیں، یعنی ہر خاندان میں، ہر گھر میں قرآن کے حافظ ملیں گے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے پورے علاقے میں ایک بھی حافظ حدیث نہیں ہے۔ حافظ حدیث کس کو بولیں گے؟ حافظ حدیث اسے کہتے ہیں جس کو 30,000 حدیث ہیں زبانی یاد ہو، پورے اس کی سند کے ساتھ۔ تو جیسے میں نے کہا
کہ حافظ قرآن تو بہت ہیں، لیکن حافظ حدیث پورے علاقے میں میری معلومات کے مطابق کوئی نہیں ہے۔ اب جس کو معلومات ہوں گے انہوں میرے کو آ کے بول دے رہا 30,000 حدیث ہیں سند کے ساتھ، جسے حفظ ہوں اس کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو حدیث والے بولتے ہیں نا، ان میں بھی حافظ حدیث نہیں ہے۔ ہمارا چھوڑ ہم کیسے بھی ہوں گے، مگر جو اپنے آپ کو حدیث والے کہلاتے ہیں ان میں بھی حافظ حدیث نہیں ہے۔ اب چند حدیثیں یاد ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 50، 100، 200 حدیثیں یاد ہوں گی کسی کو، کمال نہیں ہے۔ کمال تو ہے حافظ حدیث ہونا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر مفسر بھی ہیں اور حافظ حدیث بھی ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں جس کو حافظ کہا گیا تو سمجھ لو کہ وہ 30,000 حدیثوں سے زیادہ جسے حدیثیں حفظ ہیں، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس شخص کو، اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی رنج اور غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہیں آئے۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پہ پڑھتے ہیں اللہ اس کو عفا عطا فرمائے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ 10 آیتیں۔ اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ شروع کی 4 آیتیں مفلحون تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو شروع کی 4 آیتیں، اس کے بعد پھر آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی بعد والی 2 آیتیں، لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا، یہ 2 آیتیں، کتنے ہوئے؟ 7 ہو گئے نا۔ اور 3 آیتیں اخیر کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ 10 ہو گئے نہیں ہوئے؟ اور ایک مرتبہ سن، اصل میں یہ تفسیر بولے تو کیا افہام اور تفہیم ہے۔ افہام بولے تو سمجھنا اور تفہیم بولے تو سمجھانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یا مراد الفاظ ہیں اور معانی ہیں، مفاہیم ہیں، تو یہ سب جو ہے اسی حدیث کے فضیلت میں آتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ مہینے میں 2 گھنٹے نہیں دے سکتے، فنکشن ہوا تو رات بھر وہاں جاتے ہیں۔
تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو یہاں افہام اور تفہیم ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی بیان نہیں ہے جذبات میں جو ہے فل اسپیڈ کے ساتھ چلے گا، نہیں۔ تم جب تک نہیں سمجھتے تو سمجھانے کا خطا نہیں ہو سکتا، اسے تفسیر نہیں بولیں گے۔ ترجمے کا پڑھ لینا تفسیر نہیں ہے، اگرچہ کہ فائدے سے خالی بھی نہیں ہے۔ قرآن اگر پورا نہیں سمجھ سکتے کم سے کم ترجمہ پڑھو جو زبان میں تم جانتے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی مقصود ہے اور اس کے معانی بھی مقصود ہیں، اور باقی کتابوں میں معانی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ الفاظ تو معانی کے لیے سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمام کتابیں، جو بھی کتابیں، ان کے الفاظ مقصود نہیں ہیں، ان کے معنی اور مفہوم مقصود۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، اس کے معانی بھی مقصود ہیں۔ تو یہ 10 آیتیں ہیں، شروع کی 4 آیتیں، الف لام میم سے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور اس کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، اور اخیر کی 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات سے وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہو گئے 10۔ یہ سورہ بقرہ کا شارٹ کٹ ہے، اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تفسیر سن رہی ہیں نا، انہوں بھی یہ پڑھنے کا اہتمام کریں، پورا کتا مردوں پہ نہ پڑا، ان کو بہت کام آتے ہیں، تم بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، سورہ بقرہ کی فضیلت کی ایک آخری حدیث سنو۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا، ایک جماعت کے امیر کو منتخب کرنا تھا، تو آپ نے مختلف لوگوں سے، یہاں بات نہیں آنا، ماں کے لیے یہاں قربان تھوڑی ہو سکتے، تو حضور کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان سے قرآن سنا۔ ایک نوجوان کو سورہ بقرہ یاد تھی، اللہ کے نبی نے اسی کو امیر بنا دیا سورہ بقرہ کی فضیلت کی وجہ سے۔ اب امیر کس کو بنا رہے؟ مال جس کے پاس قربانی زیادہ دیتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے مطلوب ہے، لیکن قرآن جاننے والا۔ تو اللہ کے رسول نے جماعت کا امیر منتخب فرمایا اس نوجوان کو جسے سورہ بقرہ یاد تھی۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بیان کی گئی۔ سورہ بقرہ میں احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نصف اخیر جو ہے نا سورہ بقرہ کا، پورے احکامات ہیں اس میں۔ سورہ بقرہ سے متعلق شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے
کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، احکامات، اور 1000 نہیں، یعنی اس میں منع کیا گیا ہے، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھا تو 12 سال میں مکمل فرمایا، اور جب 12 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا تو ایک اونٹ قربان کر کے سب کی دعوت کرتے۔ اب تم کیا کرتے میرے کو نہیں معلوم۔ ابھی پرسوں نرمل میں سورہ بقرہ ختم ہوئی ہماری، انہوں کیا کرے، حریص اور میٹھا پورے مجمع کے راستے انتظام کرے۔ بہرحال اب یہ صفیوں کی بات ہے، اب میرے کو نہیں معلوم تم کون سے کیٹیگری میں ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل، حالانکہ اہل زبان تھے، عرب تھے، اب وہ علوم کیا ہوں گے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں مکمل کیا۔ سورہ بقرہ کا ربط سورہ فاتحہ سے یہ ہے، سورہ فاتحہ میں ایک دعا کی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن نازل کیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس ہدایت کی دعا کی تھی لو اس کی قبولیت نازل ہو رہی ہے اس کتاب کے ذریعے، اور یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکامات بیان کیے گئے، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، یہ 5 شعبے ہیں، ان کی تکمیل کا نام ہے کامل اسلام۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کا نام اسلام ہے، عبادات ایک شعبہ ہے اسلام کا، کامل اسلام نہیں ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ میں اس اخیر میں احکامات کو بیان کرنا ہے۔ اچھا ایک بات اور رہ گئی، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ یاد رکھو، بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے۔ اب بعض لوگ ڈرتے ڈرتے ترجمہ کرے بیل، اب تو گائے بھی بند ہو گئی، بیل بھی بند ہو گیا۔ لیکن بقرۃ یہ تا جو ہے تانیث کی ہے، مؤنث کے لیے ہے، تو اس کے اصل معنی گائے کے۔ اب اس کا نام سورہ بقرہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ 8ویں رکوع میں
اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اس لیے اس سورت کا نام اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ بقرہ رکھا گیا. ہر سورت کے جو نام ہے نا اس سورت میں کسی خاص مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رکھے گئے. وہ کیا واقعہ ہے ہم تفصیلات تو اسی وقت بیان کریں گے جب وہ آیتیں آئیں گی، لیکن ذرا پہلے سے معلوم ہو جائے تو اور بہتر ہے، اس لیے ہم وہ واقعہ بیان کریں گے. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا. بنی اسرائیل میں بہت مالدار تھا، اس کا نام تھا عامیل، اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا، ایک چچا بھائی تھا اس کا. تو وہ چچا بھائی انتظار میں تھا انہیں کب مرے گا اور اس کا مال میرے کو کب ملتا. اکیلا وارث تھا. اس نے دیکھا ہے بڈھا مرنا نہیں، ایک رات اس کو قتل کر دیا. قتل کر کے اس کی ناش جو ہے لے جا کر ایک دوسرے گاؤں کے آگے پھینک کے آ گیا. اور صبح شور مچانے لگا، ارے میرے بھائی کہاں گئی کی کیا نہیں کی، پتہ نہیں کیا ہوا. ہم کیا اب لوگ ہمدردی میں ارے کہاں ہے، چلو ہم تلاش کریں گے. تلاش کرنے کے لیے نکلے. اب اس کو تو معلوم تھا یہ بڑی بلا نہیں تھا نا. آخر اس بستی کے پاس جب پہنچے تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. تو اس وارث نے دعویٰ کیا یہ بستی والے جو میرے بھائی کو مار کے پھینک دیے ہیں. بستی والے بولے آپ نہیں کہ مارے اس کو. اب دونوں کے جھگڑے ہو گئے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے. ان میں عقل مندوں نے کہا لڑائی نہ کرو، پیغمبر موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام فرماتے ہیں. یہ مقدمہ ان کے پاس لے جائیں گے. چنانچہ دونوں فریق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت اب میں قتل ہو گیا ہے. قاتل کا پتہ نہیں چلا. اللہ سے پوچھ کے بتانا قاتل کون. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اللہ قاتل کا پتہ نہیں چلا، ذرا بتا دے قاتل کون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قوم سے کہہ دو ایک گائے ذبح کرے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو بولا. حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا اللہ حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو. قوم نے کہا واہ، ہم پوچھے قاتل کا نام اب تم بڑے گائے ذبح کرو، ہمارا مذاق تو نہیں کر رہے. حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ تو نادانی کی بات ہے. اللہ کی پناہ، میں نادانی کی بات نہیں کر رہا، میں تو تم کو سیریسلی بیان کر رہا ہوں کہ گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی حصہ اس مردے کو ٹچ کرو. ٹچ کرتے ہوئے اٹھ کے بڑھیے گا. اپنے قاتل کا نام خود بتا دیا. اب قاتل جو تھا وہ ڈر گیا کہ میرا راز فاش ہو جاتا، تو اڑنگے لگانے شروع کر دیے. کہا موسیٰ گایا تو بہت ہے نا جی، اللہ سے اتنا پوچھو وہ گائے کیسی ہونا ہے.
بوڑھی ہونا, بچڑی ہونا کہ جوان پٹی ہونا, اتنا پوچھو. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پھر دعا کی. اللہ نے فرمایا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. وہ گائے نہ بوڑھی ہونا اور نہ بچڑی ہونا, درمیانی عمر کی جوان پٹی ہونا. ہاتھی اور ڈر گیا. پھر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ایسے جوان گایا تو بہت رہتے ہیں, ذرا اتنا پوچھو نا اللہ سے اس کا کلر کون سا رہنا ہے. ما لونہا, اس کا کلر کیسا ہونا, ذرا اتنا پوچھ رہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ, انہوں بولے اس کا کلر کیسا ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ اس کا کلر زرد ہونا, زعفران کی طرح سے, اور کلر بھی پھیکا نہیں رہنا, فاقع لونہا, ایک دم جو ہے فل کلر ہے نا اس کا. تسر الناظرین, دیکھنے والے کو خوش کر دے. انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. اب جواب مل گیا. آپ انہوں سوچے آپ جتنا پوچھے لوگ تے جوابات مل رہے ہیں, اب زیادہ پوچھے تو پھر محنت پڑیں گا. کہنے لگے حضرت ایک آخری سوال ہے, اتنا کا جواب ملانا ہم ضرور جو ہے تم بولے جیسا کریں گے. وہ یہ ہے کہ وہ گائے کام کری سو ہونا کیا پھوگٹ چر کے کھائے سو ہونا. اتنا پوچھ پانچ جنور پھوگٹ کھاتے پھرتے دیکھو, اسے بولتے کٹھا لیا بتا رہا ہوں پھرتے سنٹ بولتے کہ ہمیں تو کٹھا نہیں پڑتا. تو انہوں نے کہا موسیٰ ذرا اتنا پوچھ رہے کہ وہ گائے کام کری سو ہونا یا پھوگٹ چر کے کھائے سو ہونا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا ان سے کہو. موسیٰ نے اللہ کا حکم سنایا, وہ گائے ایسی ہونا لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. وہ کام کرے سو نہیں رہنا, آزاد چل کے کھائے سو رہنا, نہ اس سے کھیتی کی جائے نہ ناگر مارا جائے اس سے, اور نہ کھیتی کو اس سے پانی دیا جائے. مسلمۃ صحیح سلامت رہنا, لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو. بہرحال اب جو صفات بیان کیے گئے تھے گائے کی, اب بنی اسرائیل جو ہے ہر گاؤں میں بیل بازار میں ڈھونڈتے پھر رہے, کہیں گائے نہیں مل رہی. اصل میں وہ گائے تھی اس صفات والی ایک یتیم لڑکے کے پاس جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. ادھر وہ یتیم لڑکا روزانہ محنت کرتا تھا, جنگل میں جاتا, لکڑیاں توڑتا, اور شام میں لا کر بازار میں بیچتا. اس سے جو پیسے آتے تھے نا اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ تو خیرات کرتا تھا اور ایک حصہ اپنی اماں کو دیتا تھا, ایک حصہ اپن رکھ لیتا تھا. اور بڑا عبادت گزار تھا. رات کے اس نے 3 حصے کر رکھے تھے. ایک حصے میں سو جاتا, دوسرے حصے میں عبادت کرتا, تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. جب بہت غریبی آئی, پریشان ہوا, تو ماں نے بلا کر کہا میرے بچے تو پریشان مت ہو,
تیرے والد نے اپنی موت سے پہلے گائے کی ایک خوبصورت بچڑی فلاں جنگل میں چھوڑ دیے تھے، اور اللہ سے یہ کہا تھا، اللہ یہ امانت ہے، میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہوگا اور لینے کے لیے آئے گا تو میری امانت اس کے حوالے کر۔ ماں نے کہا بیٹے تو پریشان مت ہو، وہ جو بچڑی تیرے بابا چھوڑے تھے نا، اب تک وہ بڑی جوان گائے ہو گئی ہوگی، تیری عمر کی ہے، وہ جا کھلا جنگل میں آواز ہے، وہ آئے گی، اس کو لے کر اور بعد میں بازار میں بیچ دے، جو بھی اس سے پیسے آئیں گے اپنی غریبی دور کر دیں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ وہ فلاں جنگل میں گیا جو ماں نے بتایا تھا، وہاں جا کے آواز لگائی، ہے اللہ میرے والد نے جو بچڑی یہاں تیرے حوالے کی تھی وہ امانت لینے کے لیے میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ٹہنیاں ہل رہی ہیں، پتے جھڑ رہے ہیں، اور ایک بہت تندرست گائے، بڑی خوبصورت زرد کلر کی جوان، وہ دوڑی ہوئی چلی آئی، یہاں تک کہ قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا یہی ہے وہ جو میرے والد کی امانت ہے۔ اس نے اس کے پیٹ پر محبت سے ہاتھ پھیرا، اللہ نے گائے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس گائے نے کہا ہے اپنے ماں کے فرما بردار، میرے اوپر سوار ہو جائے۔ تم بولیں گے گایا بھی باتیں کرتے کیا؟ اللہ نے تمہارے کو بولنا سکھایا، اللہ جس کو چاہے بولنا سکھائے۔ انطق اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو گائے نے کہا اے اپنی ماں کے فرما بردار، میرے اوپر سوار ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میری ماں نے صرف تجھے لانے کا حکم دیا تھا، سوار ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اس گائے نے کہا سن، اگر تو میری بات مان کر سوار ہو جاتا میں تجھے کبھی نہ ملتی۔ بہرحال اس کو لے کر آیا اپنے گھر میں، ماں سے کہا ماں یہ چھینا کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے یہی ہوئی، اب بہت بڑی ہو گئی ہے، پہلے چھوٹی تھی جب تیرے بابا چھوڑ دیے تھے جنگل میں۔ کہاں بیٹے اس کو بازار لے جا اور اس کو بیچ دے، جو پیسے آئیں گے اپنی غریبی دور کرنا۔ لیکن ایک بات ماں نے کہی، جب بھی کوئی سودا ہو میرے کو پوچھ کے پھر بیچنا۔ اس نے کہا اچھی بات۔ بازار لے گیا، ایک خریدار آیا۔ دیکھو یہ جانوروں کے جو بیپار رہتے ہیں نا بہت ہوشیار رہتے ہیں، یہ غیروں سے جانور رہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں معلوم؟ جوتا جو ہے رومال میں لپٹ کے سیٹ پہ رکھتے ہیں، کھا اللہ کی شبت کھا۔ بہت ہوشیار رہتے بیٹے۔ ایک بیپاری آیا، اس نے کہا اے لڑکے یہ گائے بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ اس نے پوچھا کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ میں نے بولا اتنے تو نہیں معلوم میرے کو، تم بولو کتنے میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا 1 دینار میں دے دے۔ دینار سمجھتے ہیں نا، سونے کا سکہ ہوتا ہے، اشرفی جسے بولتے ہیں، عربی میں دینار بولتے ہیں اور فارسی میں اشرفی۔ تو کہا 1 دینار میں دے دے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، اماں سے پوچھ کے پھر بولتا ہوں۔ میں نے بتا رہے اماں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، 2 لے لے، 2 دینار لے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے اماں سے پوچھ کے پھر بولتا ہوں۔ میں نے بولا دیوانے 4 لے لے، 4 دینار لے، ماں سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تم چاہے کتنے بھی دو،
جب تک اماں سے نہیں پوچھوں گا میں نہیں دوں گا۔ اس بیپاری نے کہا ہے میرے ماں کے فرما بردار، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے اور اللہ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ صفات والی گائے یہی تیرے پاس ہے، اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک ضرور پہنچیں گے، تو ان کو سستے میں نہیں بیچنا ہے۔ یہ گھر آیا اور کہا اماں ایک فرشتہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل اس گائے کی تلاش میں۔ اس نے کہا کہ سستے میں نہیں بیچنا، کیونکہ ان کو تو خریدنا ہی خریدنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے جا کے فرشتے سے پوچھ، تم ہی بولو ہم کتنے میں بیچنا۔ تو اس نے آ کر پوچھا، میری اماں بول رہی کہ تم ہی بولا ہم کتنے میں بیچنا۔ فرشتے نے کہا کہ اس کے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے اتنی قیمت پہ بیچنا۔ سونا بولے تو کھانا سونا نہیں، چاندی سونا۔ اس کے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے اتنی قیمت میں بیچنا، اس سے کم میں نہیں دینا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا۔ اب وہ بنی اسرائیل گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، ہر گاؤں کے بیل بازار میں جو ڈھونڈ رہے کامل تھی، کھینچنی پھینکی تھی وہ گائے۔ آخر ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں پہنچے، وہاں یہ گائے ان کو نظر آئی۔ تو یہ گائے کے مالک وہ یتیم کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھئی یہ گائے بیچنے کیا؟ انہوں نے بولا اور بیچے کتنے میں؟ ایسے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے نا اتنی قیمت میں بیچ دوں گا۔ انہوں نے بولے تیرا دماغ خراب ہو گیا، بڑے اتنی قیمت بیچے کیا؟ انہوں نے بولا نہیں تو نہیں، زبردستی ہے کیا؟ لینا ہے تو اتنے دینا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں۔ آخر ان کو مجبور ہو کر اتنی قیمت ادا کرنا پڑا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کرنے کو تو کرے مگر بہت جان پہ کرے، ان کی اتنی قیمت دینا پڑی۔ بہرحال وہ گائے کیسا بھی خرید کے لے گئے، آپ لے جا کر اپنی بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی زبان یا اس کے دم کا حصہ اس میت کو ٹچ کیا، ٹچ کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھا، زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا میرا قاتل کوئی اور نہیں، یہ میرا چچیرا بھائی ہے۔ اتنا کہا پھر گرا اور پھر مر گیا ہمیشہ کے واسطے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بتایا کہ دوبارہ زندہ کرنا مجھ پر کوئی مشکل نہیں، اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بہرحال وہ زندہ ہو کر بولا میرا قاتل میرا چچورا بھائی ہے، یہ کہاں پھر گرا ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لوگوں بولے کم بخت توچ مار کے ہمارے کو اتنا پریشان کرا ہے، قاتل تو ہے بیٹا۔ تو اس نے جواب کیا دیا معلوم، انہوں نے بولا یہ میرا چچورا بھی مر کے زندہ ہو کے بھی جھوٹ بولا ہی نہیں، جھوٹ بولا۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة،
او بنی اسرائیل، ایسا واقعہ، ایسا حادثہ دیکھ کر بھی تم جو ہے اس کا اثر نہیں لیے، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کے جیسے ہو گئے تمہارے دل۔ پتھر میں بھی جو ہے تاثیر ہوتی ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ، او اشد قسوہ۔ اچھا جی، تو یہ واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سمجھ میں آ نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام میم، اس طرح کے حروف 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ یہ الگ الگ حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن میں حروف دو قسم کے ہیں، ایک مرکبات کہ جن سے احکامات بیان کیے گئے اور جن کے معنی بیان کیے گئے، اور بعض حروف ہیں مقطعات۔ مقطعات الگ الگ، الف لام میم، یہ علم نہیں ہے، یہ ملا کے نہیں ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ یہ حروف 14 ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ عربی میں حروف تہجی 29 ہیں، یعنی الفابیٹ، اور زبان کے رہتے نا جی اے بی سی ڈی جیسے، عربی میں کو گو، اسی طرح عربی میں حروف تہجی 29 ہیں۔ 29 کے آدھے کتنے ہوتے جی؟ ہاں جی 14.5، ساڑھے کو مارو گولی، 14 اور 15، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو چیلنج دیا ان کے ذریعے سے، جو کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، تو 29 حروف میں سے ہم 15 تمہارے کو چھوڑتے ہیں، 14 ہم نے استعمال کیے ہیں قرآن میں، 15 تمہارے کو چھوڑتے ہیں۔ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو نا تو تم ایسا قرآن بنا کے لاؤ۔ یہ چیلنج ہے عربوں کو، بلکہ پوری دنیا کو۔ تو یہ 14 حروف ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ بعض صورت کے شروع میں ایک حرف آیا، صرف ایک، جیسے نون، اسی طرح قاف، اسی طرح صاد، ایک حرف، اس کو بولتے ہیں آدی۔ بعض صورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے، جیسے یا سین، تا آ، 2 حرف، ان کو بولتے سنائی۔ بعض صورتوں میں شروع میں 3 آئے ہیں، جیسے یہاں الف لام میم، اس کو بولیں گے ثلاثی۔ بعض صورتوں کے شروع میں 4 آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، 4 حرف، اس کو بولیں گے رباعی۔ بعض صورتوں کے شروع میں 5 آئے ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح طه عین سین قاف، 5 حرف۔ حامیم، حامیم عین سین قاف، یہ 5 حرف۔ پہلے والا صحیح نہیں دیکھو، تا نہیں، ہاں میم عین سین قاف، ان کو بولیں گے خماسی۔ تو یہ حروف 14 ہیں جو 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔
تو یا تو یہ چیلنج ہے عربوں کو، جنہوں نے کہا تھا یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک یہ ہے قول کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے، اور ایک قول یہ ہے یہ چیلنج ہے عربوں کے، ان کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ راز ہی اللہ اس کے رسول کے درمیان، کہ ان کے معنی اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیے لیکن دوسروں کو بتانے سے منع کر دیا، کیونکہ اس میں کوئی احکامات نہیں ہے۔ جیسے کچھ گورنمنٹ کے احکامات میں کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، جی جس کو دیے گئے اس کو معلوم ہے، گورنمنٹ کو معلوم، تو یہ بھی اللہ اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک عربی میں دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اب نزدیک طرف کرنا ہے تو آزا، آزا بولے تو یہ نزدیک والا، اور دور کے لیے کہتے ہیں ذالک وہ، حالانکہ قرآن نزدیک ہے کہ دور ہے؟ جی نزدیک ہے نا، آزا بولنا نہیں بولنا، کیا خیال ہے تمہارا؟ آزا بولنا تھا نا، ذالک کیوں بول دیے؟ یاد رکھو دوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے بعد مکانی اور ایک ہے بعد رتبی۔ ایک ہوتی ہے دوری مسافت کی اور ایک دوری ہوتی ہے درجے کی۔ جیسے کوئی مینار کے پاس کھڑا ہوگا، اب مینار ماچینا جی مینار کو لپٹے والا ہے، اب دیکھ رہا اس کے اوپر کا آخری کلش، کہتا وہ مینار، تو ظاہر بات ہے یہ دوری مسافت کی نہیں ہے، یہ دوری درجے کی ہے۔ تو قرآن کریم میں جو ذالکہ سے اشارہ ہے نا، یہ اشارہ بعد رتبی کی طرف ہے، درجے کی بلندی کی طرف ہے۔ اب ترجمہ کیا کریں گے ذالکہ کا؟ وہ کتاب، ایک ڈھیلا ترجمہ ہو گیا۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے فارسی میں بھی ایسا استعمال ہے، جیسے کہتے ہیں عام محترم، آن جناب، حالانکہ آن جو آتا ہے نا فارسی میں دور کے واسطے آتا ہے، لیکن کہتے ہیں آن جناب، عام محترم، اصل میں یہ رتبے کے بلندی کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب تم بولیں گے بعض لوگ شک کرے تو پھر، اصل میں قرآن شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب جس نے شک کیا تو اس کی عقل اور فہم ہی میں کوئی نقص ہے۔ اس کی مثال سمجھو، ایک پرندہ ہے اسے چمگادڑ بولتے ہیں، مراٹھی میں اس کو بولتے ہیں ون واگڑ، الٹا لٹکتا دیکھو کیا بولتے ہیں وٹ واگڑ۔ یہاں پر آپ لیں گے، تمہارا علاقہ جو ہے ہمارے علاقے سے ذرا دور ہے نا، اس لیے تھوڑا فرق تو ہونا۔ 50 میل کے بعد ٹوننگ بدل جاتی ہے، اب زبان بدل جاتی ہے جی۔ تو بہرحال تو وہ چمگادڑ جو ہے نا اسے دن میں دکھتا نہیں، دن میں اس کو دکھتا نہیں، دن میں ہم بھی ہو جاتے۔ سورج نکلا ہوا ہے، اس سے پوچھے تیرے کو سورج دکھتا کہ نہیں؟ انہیں بولی سورج ہی نہیں ہے، ہوتا تو میرے کو دکھتا۔ اس سے بولے کہ ارے اندھی تیرے کو کہاں دکھے، تیرے آنکھیں نہیں ہے،
اگر چمگادڑ سورج کا انکار کر دے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اسی طرح سے بیماری ہے، دیکھو یرخان کی بیماری، کیا بولتے اس کو؟ پیلا۔ وہ بیماری میں آنکھیں پیلے ہو جاتے ہیں، انسان کا جسم بھی پیلا ہوتا ہے۔ اب جس چیز کو دیکھتا تھا سب پیلے دکھتے اس کو، اب اس کو دودھ پی بولے تو انہیں بتا رہے اس میں ہلدی ڈالے کیا بہت پیلا دکھ رہا، اسے بولے کہ ارے کم وقت یہ دودھ کی سفیدی ہے، تیری آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے تجھے پیلا دکھ رہا۔ تو جس نے قرآن میں شک کیا اس کی عقل کا نقص ہے، قرآن میں کوئی جو ہے شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اب سوال یہ ہے کوئی بھی کتاب تم لیں گے نا تو پہلے دیکھیں گے اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ اور جی بھئی کوئی بھی کتاب سے پہلے اس کا سبجیکٹ لکھا ہوا رہتا نا، یہ کتاب ہسٹری کی ہے، یہ میتھ کی ہے، اور جی یہ اردو کی ہے، یہ مراٹھی کی ہے، ہر کتاب پہ ہیڈنگ رہتی، دیکھو یہ کتاب کون سے مضمون کی ہے۔ اب سوال یہ ہے قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، کیونکہ قرآن میں تمام علوم ہیں۔ قرآن میں ایمان کا بیان بھی ہے، قرآن میں دعوت کا بیان بھی ہے، قرآن میں علم کا بیان بھی ہے، قرآن میں تجارت کا بھی بیان ہے، قرآن میں عدالت بھی بیان کی گئی ہے، قرآن میں سیاست کا بھی بیان ہے، قرآن میں حکومت کا بھی بیان ہے۔ تم بولیں گے یہ کتاب اصل میں اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تمام علوم اس میں قرآن میں ہے، تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کے تفصیلات ہیں۔ لیکن ایک چیز بات یاد رکھو، قرآن ہیڈ لائنز ہے، پورے تشریحات نہیں ہیں۔ اگر قرآن میں سارے تشریحات ہوتے کہ نبی کی کیا ضرورت تھی؟ نبی اسی لیے تو پہلے بھیجے گئے کہ قرآن ان پر نازل ہوگا تو اس کی تشریح کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن جو اتارا آپ کی امت کی جانب، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تشریح کر کے بیان کریں۔ اب بعض جو ہے فرقے نکلے، انہوں نے بولے ہمارے کو قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ فرقہ کہلاتا ہے اہل قرآن، اہل قرآن۔ اب یاد رکھو اہل قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حدیث تو تشریح ہے قرآن کی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو تم سمجھو گے کیسے؟ جب حدیث کو نہیں مانو گے تو قرآن کو سمجھو کیسے؟ اپنے دماغ سے۔ تمہارے اوپر تو قرآن نہیں اترا ہے، یہ تشریح تم اپنے دل سے جو کر رہے نا، ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تشریح وہی کر سکتا ہے جس پہ نازل ہوا، اور وہ نبی ہے۔ اب اہل قرآن پہ تو قرآن نازل نہیں ہوا، اہل قرآن نے کچھ سوالات بھیجے تھے، فل سوالات۔ میں مجلس میں ان کو جواب دیا کہ بھائی قرآن کے تشریحات تو حدیث میں، اب تم حدیث کچھ نہیں مانتے تو بھی تم آپ کو سمجھو کیسا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہنا گمراہی ہے، تفسیر بھی رائے جو ہے نا یہ گمراہی ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے حدیث کے ذریعے سے، اور جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے جو تشریح سنی ہے ان کے ذریعے سے۔ تو قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، یہ کون سے مضمون میں ہے؟ تو اللہ نے اس کو بیان کیا، ھدی للمتقین، یہ قرآن کا سبجیکٹ، یہ ہدایت ہے
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ گائیڈ بک ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ مارگ درشک ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدی للمتقین. اب رہتی ہے بات متقی بڑھ تو کیا ہے؟ یاد رکھو متقی متقی کی جمع ہے. اور متقی یہ تقوی سے بنا ہے. تقوی کے کیا معنی؟ تقوی کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے ڈرنا، ایسے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور ایک معنی ہے بچنا. کیسے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اسے کہتے ہیں تقوی. اللہ نے جس سے منع کیا جیسے حرام چیزیں ناجائز چیزیں ان سے بچنا، یہ ہے تقوی. پھر تقوی کے 3 درجے ہیں. ایک ہے عوام کا تقوی، دوسرے ہے خواص کا تقوی، تیسرے ہے اخص الخواص کا تقوی. عوام کا تقوی کیا ہے؟ عوام کا تقوی ہے توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا. اگر عوام الناس میں سے جو شرک سے بچے اور ایمان پر قائم رہے وہ متقی ہے. خواص کا تقوی کیا ہے؟ خواص کا تقوی ہے امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی. اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا. اخص الخواص کا تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کا دھیان دل میں نہ آئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی خالہ جان کو تحفے میں تقریباً 1.25 لاکھ درہم ہدیۃً بھیجے. تو آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ وغیرہ طباخ لے کر آئے پلیٹ مشتاق، فرمایا اس میں سے بھر اس میں. ہر کا فلاں گھر میں دے کے آیا، فلاں بیوہ کو دے کے آیا، فلاں غریب کو دے کے آیا. آپ تھوڑی دیر میں پوری تقسیم کر دیے. 1.25 لاکھ درہم. درہم پر تو چاندی کے رہتے ہیں. آپ پورے جو ہے خیرات کر دیے. افطار کا وقت آ گیا. ام المومنین روزے سے تھی. خادمہ نے یاد دلایا جی 1 درہم کا کم سے کم گوشت منگا لیتی تو افطار میں گوشت کا سالن تو کھا لیتے. فرمانے لگی میں تو بھول گئی تھی، کم سے کم تو یاد دلانا تھا نا. سبحان اللہ. ہاں جی اپنا روزہ تھا، افطار کا انتظام بھی یاد نہیں رہا. اللہ کے راہ میں ایسی خیرات کرتی پورا 1.25 لاکھ درہم. اس زمانے میں درہم کا کم تھا، بہت قیمتی، لیکن ان کو دھیان نہیں رہا. تو یہ ہے اخص الخواص کا تقوی. اسی طرح سے ہدایت کے بھی 3 درجے ہیں. ایک درجہ ہے جو عام ہے، الذی خلق کل شیء ثم ہدی. اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. مچھلی کو تیرنا سکھایا، پرندے کو اڑنا سکھایا،
انسان کے بچے کو بھوک لگی تو رونا سکھایا ہے جی. ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. تو اس کو جو ہے ہدایت کہتے ہیں اور یہ ہدایت عام ہے. دوسرا درجہ ہدایت کا اس سے کچھ خاص ہے اور وہ ہدایت نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دی جاتی ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں. شریعت یہ اللہ کی جانب سے نبیوں کو دی جاتی ہے اور نبی پھر اپنی امت کو بتاتے ہیں. تو یہ ہدایت جسے ہم شریعت کہتے ہیں یہ ہدایت کا درجہ مکلفین کے لیے ہے اور مکلفین دو ہیں, انسان اور جنات. باقی مخلوقات کو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, ان کی ہدایت عام ہے. اب انسان اور جنات کو جو عقل و شعور رکھتے ہیں ان کو مخصوص احکامات عطا کیے گئے ہیں. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. ایک تیسرا درجہ ہدایت کا ہے, وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اب ظاہر بات ہے جو گمراہ ہے وہی ہدایت مانگے گا نا, لیکن جو خود ہدایت یافتہ ہے وہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ بھئی اللہ کے رسول جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آئے انہوں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے نا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا. ارے تم ہی دوسروں کو ہدایت دے رہے نا جی, تم کون سی ہدایت چاہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ نہیں آ تمہارے؟ ہاں جی, اللہ نے اپنے نبی کو تو ہادی بنا کر بھیجا ہدایت دینے کا, پھر آپ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تینوں کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ یاد رکھو یہ ہدایت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس ہدایت کو تم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ہدایت کے معنی توفیق کے. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے کی ہمیں توفیق عطا کر. اور یاد رکھو توفیق کا دینے والا صرف اللہ ہے, نبی تو صرف راستہ بتاتے ہیں. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کے ذریعے قوم ثمود کو راستہ بتایا, لیکن انہوں نے بجائے منزل کی طرف راستہ پانے کے تو وہاں سے گمراہ ہو گئے. تو نبی کا کام ہے صرف ڈائریکشن دینا, لیکن توفیق نبی نہیں دے سکتا, توفیق اللہ. اسی لیے حضور نے اپنے چچا ابو طالب پر جب کلمہ پیش کیا تو دوسرے دو سرداروں بیٹھے تھے کافروں کے, انہوں بولے ابو طالب زندگی بھر اپنے باپ دادا کے دین پر رہے, کہ اب اپنے باپ دادا کو جھوٹا ثابت کرو گے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے؟ تو آر کی وجہ سے, اربا جو ہے نا یہ آر سے بہت ڈرتے تھے, لوگ کیا بولیں گے, یہ بدنامی کو بہت ڈرتے تھے اربا. باقی بہت بہادر تھے لیکن بدنامی سے بہت ڈرتے تھے. تو ابو طالب نے کہا بھتیجے وہ کلمہ پڑھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے, لیکن لوگ تانا دیں گے مرنے کے بعد کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کیا, لہذا تم گواہ رہنا میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں. اللہ کے رسول ورنہ غصے میں وہاں سے کھڑے ہو گئے, وہاں سے واپس چلے آئے. بعد میں حضرت علی نے آ کر آپ کو خبر دی یا رسول اللہ آپ کا نافرمان چچا مر گیا ہے. حضرت فرمایا جاؤ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کرو.
ابو طالب حضرت علی کے بابا تھے. آپ کو اتنا صدمہ پہنچا میں ساری دنیا کو ہدایت دے رہا ہوں لیکن اپنے پیارے چچا کو نہیں دے سکا. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت شریفہ نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ چاہ کر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اور کون ہدایت پائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے تو وہ اس کے معنی ہیں توفیق کے. تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر رہے ہیں خود نبی جو ہدایت دینے والے ہیں. تو مانیں گے ہیں یا اللہ تو ہمیں ہدایت کا وہ اعلیٰ درجہ بھی عطا کرنا توفیق. اچھا ہدایت پانے والا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی اے ثبتنا اللہ تو اب تک ہدایت دیا نا اب موت تک اس کو قائم کرنا. ہدی للمتقین یہ قرآن کا سبجیکٹ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہم نے اس کو کتاب تلاوت سمجھا. جو پڑھ رہے قرآن کتنے ایک قرآن ختم دو قرآن رمضان میں تو کل قرآن پڑھ رہے کیا سے پڑھ رہے ہیں اپنے دادا کو ثواب پہنچانے کو دادی کو اماں کو. ہمیں یہ مردوں کے ثواب کی کتاب نہیں ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا ضرور ملے گا. حضور نے فرمایا قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے. تو ثواب تو ضرور ملے گا لیکن قرآن کوئی ثواب کی کتاب تھوڑی ہے. یہ قرآن کا سبجیکٹ بیان کیا جا رہا ہے ہدی للمتقین. یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے اور اس کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں لینا چاہیے. چاہے نماز ہو چاہے دنیا داری میں ہو چاہے سیاست میں ہو چاہے حکومت میں ہو ہر چیز میں قرآن رہنما ہے. لیکن تم قرآن تک پہنچو تب نہ. قرآن تک پہنچو گے تو نبی کے ذریعے ہی سے پہنچ سکتے ہیں. یعنی قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی. اچھا اب رہ گئی یہ بات کہ متقی کون ہے. اللہ نے خود اس کی تشریح کی الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کسے بولیں گے؟ عربی زبان میں غیب کہتے ہیں ما غاب عنک جو تیری نظروں سے اوجھل ہے وہ غیب ہے. لیکن اصطلاح شریعت میں غیب اسے کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کی جانب سے جو خبریں دی ہیں ما جاء بہ الرسول اس کو کہتے ہیں غیب. جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن نبی نے خبر دی کہ اللہ ہے وہ اکیلا ہے اور وہ خالق مالک رازق ہر چیز پہ قادر ہے. بس نبی پر اعتماد کر کے ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. اور دیکھ کر یقین کرنے کو بولتے ہیں ایمان بالمشاہدہ. تو دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے. اسی لیے دیکھو حدیث پاک میں ہے قیامت کی بڑی 10 علامتوں میں سے ایک علامت ہے سورج کا مغرب سے نکلنا. اور حضور نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب کسی کافر کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا. آپ گنہگار کا توبہ کرنا کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے آپ آنکھوں سے دیکھ لیا نا سورج کا مغرب سے نکلنا
تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت ہی ہے، تو اب دیکھ کے تو کوئی بھی مانتا ہے، بن دیکھے نبی پر اعتماد کر کے مان لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اس لیے دنیا میں ایمان بالغیب معتبر۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور ایک بات سمجھو، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام، دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے۔ اس لیے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جبریل امین اجنبی کی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے الگ الگ سوال کیے۔ ایک سوال کیا، اخبرنی یا محمد عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے جواب میں فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور نے تشریف فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کو جانے کی استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ پھر اس سائل نے پوچھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر تو یقین اور ایمان لائے، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لائے، خیر ہو یا شر ہو اللہ کی جانب سے۔ تو دیکھو یہاں اسلام اور ایمان کی تشریح الگ الگ ہوتی، لیکن یاد رکھو اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں، اور ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں۔ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے اور زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، اس لیے ایمان کی تعریف کی گئی، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، زبان سے اقرار کرنا، وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، اعضاء جوارح سے عمل کرنا۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، ہاں فرق اتنا ہے کہ ایمان دل سے نکل کر اعضاء کے اندر پہنچے، اور اسلام اعضاء سے نکل کر دل تک پہنچے۔ تو ظاہری کلمہ اور اعضاء سے عمل کرنا، اسے بولا کہ اسلام، اور دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق، یہ ہے ایمان۔ منافقین جو تھے نا، زبان سے اقرار کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن دل میں ان کے کفر تھا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
ان کے دلوں میں بیماری ہے. لہذا دونوں کا ایک ہونا یہ ضروری ہے کہ دل کا ایمان بھی ہو, زبان کے اقرار بھی ہو. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کا ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, صرف ایمان کافی نہیں ہے, عمل بھی ضروری ہے. اللہ نے جنت کے لیے 2 شرطیں لگائے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ایمان ہم نیک عمل, اس لیے متقیوں کی جو صفات بیان کی جا رہی ہے, پہلی صفت یہ ہے ایمان بالغیب رکھتے ہیں, اور دوسرے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں ادائے صلاۃ نہیں کہا, اقامت صلاۃ کا. ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے اہتمام سے نماز پڑھنا. جتنا بھی ضروری کام رہتے ہیں نماز نہیں چھوڑنا. اب بعض لوگ جو ہے بولتے ہیں انسان ہوتا پابندی نہیں ہوتی, ذرا چھوڑ پکڑ ہوتا ہے, چھوڑ پکڑ نہیں جمتا ہے. اہتمام سے پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا, یہ ہے اقامت الصلاۃ. ایک مرتبہ ایک اندھے صحابی حضور کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں اندھا ہوں, آپ نے کو مسجد میں لانے لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ, کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے. دیکھو جانے لگے, ابھی گیٹ تک پہنچے تھے, حضور نے ان کو آواز دی کہ یہاں آؤ. واپس آئے, حضور نے فرمایا تم اذان کی آواز سنتے ہو, یعنی تمہارے گھر تک آواز آتی کیا؟ آواز جو تو یہ مائک کی نہیں, مؤذن کے منہ کی آواز. آواز سنتے ہو اذان کی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تب تو تمہیں مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھنی پڑے گی. دوسری حدیث میں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے پڑوسیوں کی نماز مسجد کے سوا کہیں ہوتی ہی نہیں. یعنی پڑوسیوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں کبھی کوئی مسافر ہو اور مسافری کی حالت میں بڑا مشکل ہو جائے تو جہاں وقت ملے وہاں پڑھ لیں. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کا اہتمام کریں, نماز کو قائم کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. من عربی میں بازیت کے معنی میں آتے ہیں, یعنی پورا نہیں خرچ کرتے, تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں. تھوڑا بولے تو کتنا, یا تو انفاق سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے, تو اس کے معنی ہے 40واں حصہ. 40واں حصہ یعنی 2.5%, 100 پہ 2.5. 1000 روپے ہے تو 25 روپے زکوٰۃ ہے. اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو 2500 روپے زکوٰۃ. یعنی 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دو, 39 تم رکھ لو. اور اب 39 جو ہے نا زکوٰۃ دینے کے بعد یہ وائٹ منی ہو جاتی. اور اگر زکوٰۃ نہیں دیا ہے پورا بلیک منی ہوتی ہے, اور بلیک منی میں تو کبھی بھی ریٹ پڑ سکتی ہے. جب ریٹ پڑتی نا تو انہوں کیا کرتے, جھاڑو مار کے لے جاتے, سوچھتا ابھیان کر لیتے اس کا. اس لیے زکوٰۃ کی چوری مت کرو, بلکہ ایمانداری سے زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ باقی مال کی حفاظت فرمائے گا. عورتیں جو ہے نا زیورات پہننے کا بہت شوق ان کو, زکوٰۃ دو اما ان کی,
ارے موسیٰ ہمارے پاس کیا ہے جی کیسا زکات دینا؟ ہاں زیورات پہن کے اترانے کا تو بہت شوق ہے، یہ زکات کون دینا؟ زکات یعنی زیورات کی بھی زکات ہے، سونا چاندی کی۔ اب عورتوں بولتے ہیں مولانا ہمارے پاس کیا رہتا جی؟ تو میں اپنے بھائیوں کو بولتا ہوں تم اپنے گھر والوں کو ہدیہ دیتے ہو جی، خیر خرچہ دیتے تم، اس کے علاوہ ہدیہ دینا عورتوں کو، 1,00,000 روپے تنخواہ ہے نا، 10,000 تو دینا اپنے عورت کو۔ ایسا بنا بیان کرانا عورتوں کا خوش ہو کر کیا مولانا ہے ہدیہ جو اپنی حیثیت سے، کیونکہ انہوں بھی خیرات کرنا نا جی، انہوں بھی غریبوں کی امداد کرنا، انہوں ثواب کیسا ملیں گا؟ اور ہمارے بولتے ہیں مطلب ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے گھر والے دیتے زکات، ہاں دینے گی تو اور زکات دے گا یہ بیچارہ ہے، جو مالک ہے اس پہ زکات ہے۔ اب ان کے پاس پیسے نہیں ہے، تم ہدیہ دو، جمع کر لے کے بعد میں زکات دے سکتے۔ اچھا زکات ادا کرے تو اللہ حفاظت فرماتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں زکات دو، اب تجوری کا دروازہ کھول کے سو جا، چور کا باپ بھی نہیں چرا سکتا۔ اگر زکات نہیں دیے علی گڑھ کے 2 خفلہ بھی ڈالے نا، چورا سبل سے پھوڑ کے لے جاتے ہیں، نو گارنٹی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صحابہ نے پوچھا حضور زکات کے علاوہ بھی مال پر کچھ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا نفی خیر خیرات، یعنی کہ مسجد بناؤ، وہاں تعاون کرو، غریبوں کی شادیاں ہیں اس میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بہت اجر دیں گا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تمہارے مشکلات کو آسان کرے گا، تمہارے بیماریوں میں شفا دے گا، دوسروں کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا راحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں رحمان بھی ان پہ رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، یعنی قرآن پہ بھی ہمارا ایمان، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل۔ تو یہ ہمارا ایمان ساری کتابوں پہ، لیکن عمل قرآن پہ۔ اسی طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھنا، سارے نبیوں کا احترام کرنا، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ چچا کا احترام کرو لیکن بات بابا کی مانو، تو جائیں گے چچا کی پارٹی میں۔ تو انبیاء کرام کا احترام کرنا، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام امتوں میں سے میری حصے کی امت تم ہو، اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو ایمان کے 3 اصول ہیں، ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 1 اللہ پہ ایمان، نمبر 2 رسول پہ ایمان، نمبر 3 آخرت کے دن پر ایمان۔ تو وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ اصول ایمان میں سے ہے، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ضرور اللہ ساری کائنات کو فنا کر دے گا، پھر دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے جب دوبارہ زندہ کرنا تھا تو مارنا چاہیے کو، کیا بولا تمہارا دماغ؟ بھائی جب دوبارہ زندہ کرنا ہے نا
پھر ماننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا کہ وہ مارنے میں بھی قادر ہے اور زندہ کرنے میں بھی قادر ہے۔ ایک کافر جو ہے امیہ بن خلف پرانے قبرستان کی مردے کی ہڈی اٹھا کے لایا اور حضور کو بتا کے کہنے لگا تم کہتے ہو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ مردے کی ہڈی ہے، اور وہ اتنا پرانا مردہ تھا، وہ ہڈی ایسا مسئلہ تو مٹی جڑنے لگی۔ کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی تو بودا ہو گئی، اس کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ نے اس کا سوال اور اپنا جواب سورہ یاسین میں بیان کیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھا انسان ہم نے اسے خطرے سے پیدا کیا تھا، ہماں سے لڑ رہے ہیں، ہماں سے لڑ پڑا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے یہ ہڈی جو بودا ہو گئی اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی اس کو جواب دو، وہی اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ کسی چیز کا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، اسے توڑ کے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اب سوال یہ ہے جب سے انسان دنیا میں آیا تقریباً 7000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آدم کو آگے دنیا میں، اس وقت سے اب تک اسی زمین پہ انسان پیدا ہو رہے، اسی زمین پہ مر رہے، اسی زمین میں دفن ہو رہے۔ یعنی یہ زمین کہیں آباد ہوتی ہے، کہیں اجڑ جاتی ہے، پھر آباد ہوتی ہے، تو ایک خبر میں اب تک 100 مردے دفن ہوئے ہوں گے۔ اب ایک کی مٹی دوسری میں مکس ہو گئی تو کس کی مٹی کون سی ہے کیسا معلوم ہونا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تمہارا کو ناممکن ہوگا، اللہ تو ایک ایک کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس کی کیا مشکل ہے؟ اچھا یہ پرانے مٹیریل جمع کرنے کی اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کو پرانے مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی قدرت یہ ہے کسی سے یوں کہہ دے کہ ہو جا، وجود میں آ جا، بس وہ وجود میں آ جاتا ہے، اللہ ہر چیز میں قادر ہے۔ تو یہ جو ایمان رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ پورے کامیاب۔ فلاح کے معنی اردو میں آتے ہیں کامیابی، لیکن یاد رکھو فلاح کا اردو میں صحیح ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بولیں گے وہ کیوں؟ کیونکہ کامیابی اردو میں جو بولتے ہیں نا، کامیابی کے بعد پھر ناکام ہو جاتا۔ اب اتنے مندرے ہیں نا، 5 سال جیتے، آپ دوسرے مرتبہ کھڑے ہوتے گر جاتے، ابھی ایسی کیسی کامیابی بیٹے، 60 سال ایک پارٹی حکومت کری، اب وہ گر گئی، انہوں طرف رہے ہم آنا ہو، اب اللہ کو معلوم آتے نہیں آتے۔ تو دنیا میں جو کامیابی کا لفظ ہے نا، وہ فلاح کا پورا مفہوم ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ فلاح کے معنی ایسی کامیابی کے ہیں اس کے بعد کبھی ناکام نہ ہو، اور وہ فلاح کا کامل مفہوم دنیا میں ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہر کامیابی کے بعد ناکامی ہے۔ ارے کم سے کم یہ ہے کہ کتابی منطقی رہتے، ایک دن کوٹ بول کے مر گیا، اسے اٹھا کے یا تو دفن کر دے تو جلا دیتے بیٹے، یہ بھی کوئی کامیابی ہے کہ انہیں دفن ہو گیا، جل گیا۔ تو دنیا میں فلاح کا صحیح مفہوم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر یہ فلاح کہاں حاصل ہوگی؟
ملتی ہے جنت میں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت میں کبھی موت نہیں آئے گی. وہاں جو کامیاب ہوگا پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا. تو ایسی فلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر کافروں کا انجام بیان کیا. ان الذین کفروا, بے شک جو کافر ہیں, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ کے رسول بار بار ان کو سمجھاتے تھے, دعوت دیتے تھے, لیکن جو کٹر کافرہ تھے نا وہ حضور کو انکار کرتے تھے. مکے کے کافروں میں سے اللہ کے نبی بہت مایوسی ہوتی تھی, میں اتنا سمجھا رہا ہوں ان کے اچھے کے واسطے انہوں مان رہے نہیں ہیں. اللہ نے تسلی دی, جاننے میں ان کو نہیں مانتے نا, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ان کے حق میں چاہے آپ ان کو کتابی سمجھاؤ نہ کو سمجھاؤ, یہ نہیں مانے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھانے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. نہیں مانے وہ اس کی بات ہے, اس کے حق میں برابر ہے, لیکن آپ جو سمجھا رہے ہیں بار بار اس کا اجر آپ کو ملے گا. اچھا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. اس مفہوم کو دوسری آیت میں بیان کیا اللہ نے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جناتوں کو. کون ہیں وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں, یعنی اخبار نہیں سمجھنا چاہتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں, اخبار ان کو نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان تو ہیں اخبار سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, اللہ نے فرمایا وہ لوگ تو جانور ہیں, جانوروں کی طرح ہیں. بلکہ جانور تو اللہ کو مانتے نہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن یہ کافر و مشرک ایسے جانور ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل, بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے. اولئک هم الغافلون, وہی لوگ ہیں غافل. تو اخبار کو سمجھتے ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ہدایت کو گویا چھین لیا گیا ہے. جسے خدا گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ رہے, دعا کرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما. یا اللہ جتنے بھائی اور بہنیں ہیں تفسیر میں ہیں, اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, ہر ایک کی جائز حاجات کو پوری فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کی, ہماری اولاد کی, اولاد کی اولاد کی سب کی حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کو فتح مبین عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں تمام کی جانوں کی, مالوں کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی حفاظت فرما. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.